बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आज हमारे सीरत के हवाले से जो मौजू है वो ग़ज़वा बदर के बाद के कुछ हालात हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग़ज़वा बदर के साथ मुत्तसिल हैं। हमने गुज़िश्ता जो पढ़ा है वो ग़ज़वा बदर की कुछ ना कुछ डिटेल के हवाले से पढ़ा है और जानने की कोशिश की है। और उसके बाद बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ग़ज़वा बदर के बाद माहौल बदल गया। उसमें मुसलमानों को जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने अता फरमाई और जो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इसके फ़वाइद जो हैं वो अता किए, वो बहुत ही अजीम फ़वाइद हैं। क्योंकि इसके बाद मुसलमानों को इज़्ज़त भी मिली और इलाके के अंदर उनको जो एक मुकाम था उनका और जो मर्तबा था वो मिला। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जाहिर बात है कि इलाके के अंदर माहौल जो है वो मुसलमानों के हक में आना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अहम थी मुसलमानों के हवाले से। मुसलमानों को जो मुकाम और मर्तबा मिला कि एक तरफ तो इससे पहले मुसलमानों को कोई हैसियत देने वाला नहीं था और जो लोग ये समझते थे कि ये तो चंद ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकेंगे या इनका असर व रसूख नहीं है। और अहले मक्का की जो फजीलत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। जाहिर बात है कि अहले मक्का जो हैं वो अपने मुकाम व मर्तबा के हवाले से वो अपने आप को आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझते थे, अगरचे उनके अंदर शिरक भी मौजूद था। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने आप को मुहतरम समझते थे मक्के की बिना पर। तो उनका जो तरीक़ाकार था, जो उन्होंने किरदार अदा किया था कि वो बहुत तकब्बुर करने वाले थे, तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इस मौके पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी। कि एक तरफ से मुसलमानों ने उनको जब ज़ेर किया तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमान जो हैं वो इस वक्त फाइक भी हैं और कुव्वत के अंदर भी हैं, और हम जो पहले जो काम करते रहे हैं अब हमें, अगर हमने कोई ऐसा ऐसी कोई गलती की तो हमें उसकी सज़ा भी मिल सकती है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ एक मशावरत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ भी इसमें मौजूद है। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि जो कैदी हमने पकड़े हैं उन कैदियों को ख़त्म कर दिया जाए, उनमें ख़ासकर जो जवान हैं और जो लड़ाई करने वाले हैं उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। जबकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मुसलमानों को इस वक्त माल की ज़रूरत है और एहतियाज है, इसलिए इनको पकड़कर बाद में इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला मौजूद रहा है। इसीलिए इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौक़िफ़ को अल्लाह तबारक व ताला ने बाद अज़ां सही और दुरुस्त करार दिया और फरमाया कि ये ज़्यादा मुनासब था। जबकि फ़ैसला जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौक़िफ़ के मुताबिक ये किया गया कि इनको कैद किया जाए और फिर इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ा जाए। तो ये सारा जो मौका था और जो तरीक़ाकार था और जो इस मौके पर जो हालात थे उसके पेश नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि हम इनको बाद में फिदिया लेकर छोड़ देंगे। और उसमें एक चीज़ जो अहम तरीन हमें समझने की ज़रूरत है और वो ये कि बाज़ ऐसे भी थे जो गरीब लोग थे और उनके पास देने के लिए कोई माल नहीं था।
तो ऐसे सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी हुक्म दिया कि आप मुसलमानों के इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दें, उनको तालीम दे दें, और यही उनकी जो है वो उनका फिदिया होगा। इसी तरह गनीमतों के हवाले से भी मुसलमानों के दरमियान एक तो कैदियों के हवाले से बात थी और दूसरा गनीमत के हवाले से थी। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल की पहली आयत जो हैं वो नाज़िल की हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। कि आपसे लोग जो हैं वो गनीमत के मुतल्लिक पूछते हैं, क्या पैगंबर फरमा दीजिए कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस अल्लाह से डरो और अपने बाहमी तल्लकात की इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और वाकई लोग अगर तुम वाकई मुसलमान हो। तो ये ये जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए गनीमत की बात थी, इसमें खुमस का जिक्र जो है वो मौजूद था कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूली व लिज़िल कुर्बा वल मसाकीन व इब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने ये तय कर दिया, ये वाज़ेह कर दिया कि खुमस जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वो अपनी मर्जी से जिसको चाहें वो अता करें। इसके अलावा सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 315 अफराद थे जो जो मार्के में शरीक हुए। उन 15 अफराद में जो है ये दुआ थी उनकी, अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफातुन फहमिलहुम, अल्लाहुम्मा इन्नहुम उरातुन फक्सुहुम, अल्लाहुम्मा इन्नहुम जियाउन फअशबिअहुम। कि ऐ अल्लाह ये नंगे पाँव हैं, इन्हें सवारी अता फरमा। ऐ अल्लाह ये नंगे जिस्म हैं, इन्हें लिबास अता फरमा। और ऐ अल्लाह ये भूखे हैं, इन्हें सैर करके खाना अता कर दे, यानी ये जो है वो खाना इनको वाफर अता फरमा दे। तो मकसद ये है कि ये दुआ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई और मुसलमानों को माल गनीमत जो है वो नसीब हुआ। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों में जो है वो माल तकसीम किया है। इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि तमाम तर माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए था और दूसरा किसी का उसमें हक नहीं था। जिसने एक सुई या एक धागा भी माल गनीमत में जमा नहीं कराया, गोया उसने खयानत की। तो सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हमें क्या दिया जाएगा। तो इस बारे में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई यसअलूनका अनिल अनफाल। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुमस यानी पांचवा हिस्सा अपने लिए, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मुहाजिरों के लिए और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए रखा, और बाकी चार हिस्से असहाब बदर में तकसीम कर दिए। उनमें घोड़ों के दो हिस्से और घोड़े वाले के लिए दो हिस्सा। और आपके पता है कि गज़वा बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ दो ही घोड़े थे और उसके मालिक का एक हिस्सा अलग और घोड़े का अलग। इसी तरह जो पैदल मुजाहिद थे उनको एक हिस्सा दिया गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत जो है वो अब्दुल्ला बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की, और सैयदना खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द ये हुक्म दिया कि आप इसकी तकसीम और इस हवाले से जो है वो इसकी निगरानी करें। कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मार्का बदर में शरीक नहीं हुए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हिस्सा रखा। उनमें वो लोग थे जो जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी पहले भेजा ताकि वो जो हैं वो पता कर सकें, जान सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह, सईद बिन जैद और इनको भेजा था कि अबू सुफियान के काफिले का पता करें। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी हिस्सा दिया। इसी तरह मुख्तलिफ सहाबा हैं जिनको माल गनीमत इसलिए भी दिया गया क्योंकि वो किसी न किसी तरह से मार्के के अंदर शरीक थे। इसी तरह जो कुछ ऐसे सहाबा जो वहाँ पे मौजूद थे उनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने मुशरिकीन के सर कलम किए और उसमें एक बहुत ज़्यादा बहरहाल मुसलमानों के अंदर एक कुव्वत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। यहाँ पे जो उसके असरात हैं उसमें सबसे पहला असर तो ये हुआ कि अरब जो हैं बिलखुसूस अहले मक्का वो अब डर गए।
دوسری بات یہ تھی کہ جو منافقین مدینہ کے اندر تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے نا کہ ہم اپنی منافقت کے حربے اختیار کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے، وہ باز آ گئے۔ اور تیسری بات، یہودی جو ہیں، بہرحال ان کو بھی احتیاط کرنی پڑی کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہم اس پر کار بند رہیں گے، اور کسی صورت میں بھی ہم اسے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، جس کی وجہ سے ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوا، اور اس بنا پر جو ہے وہ اہل مکہ جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس اب وہ مال نہیں تھا جو مسلمانوں نے ان سے ہتھیا لیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور توکل نصیب ہوا، اور ان کو احساس ہوا کہ ہم جب اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ اور بالخصوص جو ملائکہ کے نزول کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین جنگ کے موقع پر مدد اور نصرت عطا فرمائی، اور ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کو ہمت دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ اس کو فرق کرنے والا دن بھی کہا گیا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور مسلمانوں کے درمیان یہ بہت زیادہ امتیاز کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اور کافر، بے شک ان میں فرق اس انداز سے تھا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ اہل مکہ میں کچھ عزیز و اقارب تھے، ان میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جاننے والے اور نسب والے قریشی لوگ موجود تھے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کے بھی آپس میں رشتہ داریاں بھی موجود تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام جو ہے اس کے نزدیک رشتہ داری کا جو تصور ایک قبیلے کے انداز سے ہے، قبائلی اعتبار سے ہے، اور حلف کے حوالے سے ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ان کا تعلق بہت گہرا اور مضبوط ہے۔ تو چنانچہ یہ بہت سارے ایسے فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ چھوٹے سریے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ابو سفیان نے ایک کاروائی کی کہ جو ہے وہ مدینہ میں آیا، اور آ کر اس موقع پر ابھی ظاہر بات ہے کہ غصہ تھا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ جنگ کر کے قریش کی بہت بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور ہمارے اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے ہیں۔ اس لیے ابو سفیان کو اس کے بعد سیادت مل گئی۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام ان کی جو حیثیت اور ان کا جو مقام تھا وہ بہت ہی مختلف تھا۔ وہ بنیادی طور پر قائد تو تھے، لیکن زیادہ تر قیادت جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے پاس تھی، جیسے ابو جہل وغیرہ ہیں، اور ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر۔ تو جب یہ سارے لوگ جو بوڑھے تھے یا پھر جو بڑے تھے وہ ختم ہوئے، تو پیچھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مکے کے ہاں کوئی بھی سیادت نہ رہی۔ چنانچہ اس بات کو بہرحال بڑا مختلف انداز سے دیکھنا چاہیے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیرک انسان تھے، بہت سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے کچھ اس انداز سے جنگی مہم نہیں کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو ساتھ ملایا، جیسے غزوہ احد میں اور پھر بعد میں خندق میں ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف سب قبائل کو پہلے جمع کیا، ان کو پہلے اپنا ہم نوا کیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انہوں نے غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنگ چھیڑی۔ اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں، ظاہر ہے ہمارے پاس اب وقت کچھ تھوڑا ہے، کچھ ہمارا ٹائم بھی مختصر سا ہے، سیرت کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہمارا باقی ہے۔ مختصر مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم اگر جنگوں کا جائزہ لیں تو اس میں آ، بہت زیادہ جو بڑی جنگیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، ان میں غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہے، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہے، اس کے علاوہ صلح حدیبیہ والا کچھ ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی اہمیت والا ہے، اس کے علاوہ بعد میں فتح مکہ کا واقعہ ہے، اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ طائف ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو اہل طائف کے ساتھ، بنو ثقیف کے ساتھ جو لڑائی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد
मुसलमानों को फतह नसीब हुई और मुसलमान पूरे जजीरा अरब में फैल गए। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बैरून हिजाज मुख्तलिफ दस्ते रवाना फरमाए। उसमें ज़ाहिर बात है कि दो ऐसे वाक़यात हैं। एक तो जिसमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए, ग़ज़वा तबूक है। और उसके अलावा अ, उनका शामियों के खिलाफ एक और दस्ता रवाना किया गया, जिसमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाद अज़ां कामयाबी हासिल की। तो गोया के ये चंद ऐसे मार्के हैं जो कि इस्लाम की अजमत और शौकत के लिए और मुसलमानों की जो समाजी हैसियत है उसको बुलंद करने के हवाले से ये बड़ी अहमियत वाले हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में जो गजवा यमामा हुआ है और उसके साथ कुर्राए किराम का आपके इल्म में है कि हादसा जो एक गजवा रजी जो है रात रजी, वो भी हुआ है। हादसा गजवा रात रजी जिसको हम कहते हैं, वो भी हुआ है। इन तमाम गजवात का जो मकसद और मिशन था, उनमें इस्लाम की सरबुलंदी थी। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और इन तमाम गजवात के अंदर कितने अफराद जो है वो लुक़मा अदल बने, उनमें अगर मुसलमानों की तरफ से देखा जाए तो वो हजार तक भी नहीं पहुंचते, और इसी तरह दूसरों की तरफ से भी देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा तादाद नहीं, इतनी ही है। गोया के इस्लाम का जो मकसद है, बुनियादी मकसद, अगर हम उसका जायजा लें तो फतह मक्का के हवाले से और सुलह हुदैबिया के एतबार से हम उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस्लाम जो है वो अगर सीरत को सामने रखते हुए हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तो इस्लाम दरअसल हुकूक देने की बात है। बुनियादी जो हुकूक हैं इस्लाम ने उसकी बहुत ही ज्यादा हिफाजत की है। और उसमें आज दौरे हाजिर में जो लोग ये कहते हैं, इस चीज़ का बड़ा प्रचार किया जाता है, एहसास दिलाया जाता है कि इस्लाम जो है वो हम जो है वो हुकूक जो है वो देने वाले हैं, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की जाती है और दीगर इस तरह की चीज़ें जो हैं उस पर बात की जाती है। लेकिन दर हकीकत इस्लाम ने इससे बहुत पहले अल्लाह जुल जलाली वल इकराम का जो कानून है, जो शरीयत है, जो इस्लाम है, उसने सबसे पहले इस बुनियादी हुकूक का हुक्म दिया है। इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा वक्फा भी हमें चाहिए होगा नमाज के लिए, लेकिन मैं आपको दरअसल उन बुनियादी चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि जो असल मकासद थे। आप जंग की कैफियत और उसके अहवाल जो हैं वो पढ़ सकते हैं। आप उनके नुकसानात का जायजा भी ले सकते हैं। लेकिन उनसे जो असबाक हासिल होते हैं, मैं चाहता हूं कि हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, ताकि हमें उसका सही इदराक हो सके कि इस्लाम ने जिहाद को क्यों फर्ज करार दिया, और उसकी हैसियत क्या है, और उसके लोगों के लिए कितने फायदे हैं, आम आदमी के लिए भी कितने फायदे हैं। उसमें जाहिर बात है कि बच्चे हैं और ख्वातीन हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें जंगजू भी हैं, और वो सारे के सारे। तो इस्लाम ने उनको किस अंदाज से लिया है, कितने हुकूक अदा किए, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि एक दो जो हमारे बकिया बकिया मुहावरे हैं उसमें हम बात करेंगे, और फिर आखिर में बिलखुसूस इंशाल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों के हवाले से हम बात करेंगे, जो मेरे जहन में जो है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इस्लाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में जो सबसे अहम उमूर सर अंजाम दिए, और जिसको हम कह सकते हैं कि ये वो ऐसी बातें और ऐसे उमूर हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे अहकाम हैं जो बहुत ही अहमियत वाले थे, और इस पर इस्लाम को मुकम्मल किया गया। हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। फिलहाल सर दस्त हम इन तमाम गज़वात का इस हवाले से जायजा लेंगे कि इनमें असबाब क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिहाद का फरीज़ा जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस उम्मत पर जो नाज़िल हुआ, ये मदीना में पहुंचने के बाद ही नाज़िल हुआ, और ये हुक्म दिया गया। तो वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ये हुक्म मदीना में नाज़िल हुआ। दूसरी बात ये है कि
مسلمانوں کے ہاں جو اس کا حکم ہے، اس کی جو اصل مقصدیت ہے، اور جو اس کے حوالے سے جو قانون ہے، اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی کئی منفعت ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں اور ثمرات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ صرف محبت کے ذریعے ہی انسان اپنے اپنے آپ کو درست کر لے، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبروں کے اوپر جہاد نازل نہ ہوا ہوتا، یا امت مسلمہ پر جہاد نہ ہوتا۔ اس لیے یہ نفسیات ہے انسان کی کہ اس کے اوپر جب کسی چیز کی پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر ہی وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ حفاظت دین ہے، پھر حفاظت جان ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آ، اس کے بالمقابل جو شرک ہے یا کفر ہے، یہ فتنہ، جو شرک کا فتنہ ہے یا کفر کا فتنہ ہے، یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، اور اسلام نے در حقیقت جہاد کے ذریعے اس فتنے کی سرکوبی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ بات اپنی جگہ پر کہ کسی کی جان جاتی ہے، کسی انسان کو اس دنیا سے جو ہے وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جو شرک ہے اور جو کفر ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنا زیادہ بڑا نقصان ہے ہر ایک کے لیے، کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جہاد فرض نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اور اللہ کی ذات کی جو ایک وحدانیت کا جو ایک تصور ہے، اس کے بالمقابل کسی چیز کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور جس طرح اپنی ذات کی وحدت کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جہاد کو لازم کیا ہے، اسی بنا پر نبوی یعنی نبوت کو اور رسالت کو نہ ماننے کے اوپر بھی جہاد فرض ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اپنی ذات اور اس کی وحدانیت کی بات ہے، وہیں پہ نبوت نہ ماننے والوں کی بات ہے، وگرنہ عیسائیوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف شاید جہاد جو ہے وہ اس انداز سے فرض نہ ہوتا، اور مشرقین کے خلاف ہی ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ جہاد کا فریضے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی صورت میں بھی نہ اپنے ساتھ شرکت جو ہے وہ قبول ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت قبول ہے۔ تیسری ایک اور جو اس کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا جو موقف اور مقصد ہے، وہ پوری انسانیت کو ایک نظام دینے کے حوالے سے ہے، کہ ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی اگر اس سے ہٹ کر کہ ہم صرف یہ بات کہیں کہ دین کی ہی بات ہے، تو صرف دین کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے، اور وہ نظام ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وضع کیا ہوا ہے، یعنی قانون اور شریعت۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض امور میں سختیاں کی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ جو نماز ادا نہیں کرے گا، یا جو زکوٰۃ کے اندر بھی کمی بیشی کرے گا، تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ گویا کہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں صرف مقصد اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا معاملہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا، اور یہ قرآن مجید بھی اس میں بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں کہ دین کے غلبے کی بات ہے، تو جب تک دین کے اوپر سب لوگ کاربند نہیں ہو جاتے، وہاں پہ جہاد ہے۔ اب یہ جو تیسرا ہم پہلو یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اس میں پیار کا بھی ہے، اس میں سختی کا بھی ہے، اس میں کسی کے ساتھ ناراض ہو کر بھی اس کو منایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ دین کے اور شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر کاربند کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اسی طرح جہاد کا ایک اور مقصد، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نظام کے حوالے سے، اس نظام میں اس نظام میں جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اسلام کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یعنی آپ اس کو دوسرے پہلو میں یوں سمجھ لیں کہ جہاد کے اندر جب مخالف یعنی غیر مسلم اگر قبول کر لے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جزیہ دے دے گا، تو جزیے دینے کی صورت میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ اسلام کوئی نہ کوئی اور آپشن بھی دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ پیار سے مان لیں، آپ کسی اور مالی اعتبار سے اگر آپ کو مشقت ملتی ہے تو اس اعتبار سے آپ مان لیں، جسمانی اعتبار سے ملتی ہے تو اس انداز سے مان لیں. گویا کہ اسلام نے ایک آپشن یہ بھی رکھا ہے کہ جو شخص اسلام کی خوبیوں کو نہیں ابھی پہچانا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لوں اور پھر اپنی جان بچا لوں، تو وہ معاہدہ کر لے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے ملانے اور مسلمانوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کے فوائد و ثمرات رکھے ہیں ان کا جائزہ لینے کا موقع دیا ہے، کہ وہ یہ سمجھیں، یہ عقلی طور پر بھی سمجھیں اور شعوری طور پر بھی سمجھیں کہ اسلام در حقیقت ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے. ایک اور چیز جو جہاد کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ جہاد کا جو فریضہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کو سب کے سامنے نمایاں کیا جائے اور واضح کر دیا جائے، اور اس کی ان کے جو مخالفین ہیں، جو معاندین ہیں، ان کے خلاف ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو قتل ہی کرتے ہیں، بلکہ ان کو قیدی بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسلام کے اندر موجود ہے کہ جن کو قیدی بنایا جاتا ہے پھر ان کو اپنے معاشرے کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، اور پھر وہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر اتنی قوت ہے اور اتنی جاذبیت ہے اور اتنی خوبصورتی ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک جہاد کا یہ بھی فائدہ ہے. ہمارے ہاں کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، یعنی جو غیر مسلمان کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام تو جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑائی کرنے کا ہی کہتا ہے اور کوئی اور بات نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پر کسی لحاظ سے درست ہے کہ جہاں پر فتنہ سختی کے ساتھ کچلے بغیر نہیں ختم ہوتا وہاں سختی کرنی ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اہل کفر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ایک سختی ہے اور شدت ہے، حالانکہ جہاد جو ہے اس کے اپنے بڑے فوائد ہیں. اس کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کے اندر وحدت اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں. یہاں پہ ایک سماجی فائدہ یہ ہے کہ مشترک ہونا، ہر ایک کے مزاج کا مشترک ہونا، اور لوگوں کے ہاں جو ایک شعور ہوتا ہے اس کا ڈیولپ ہونا، اور دوسرے لوگوں کو سمجھنا، اور جو فطری تقاضا ہے انسان کے اندر کہ وہ وسعت چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے، اس کو مسلمانوں سے ہٹ کر یعنی غیر مسلموں کی طرف اس کا رجحان پیدا کرنا، تاکہ ان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام اپنے اندر اخوت کا جو وسیع ظرف رکھتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف ان کو راہ راست پر لانا اور اپنی ضروریات اس حوالے سے پوری کرنا، یہی اصل میں مال غنیمت کا بھی ایک تصور ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں. جیسے ہم نے شروع میں ایک دعا پڑھی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے شروع میں یہ کہا کہ اے اللہ، یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو جوتے عطا کر، یہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سواریاں عطا کر. مقصد یہ ہے کہ یہ مالی منفعت کا اس انداز سے جو ہے وہ اس انداز سے بھی ایک موقع ہے اور مسلمان کے ساتھ، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہی کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اور کوئی اور بات اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ان اعتراضات میں ہم انشاءاللہ امید ہے کہ اب اگلا جو ہمارا ہوگا سبق، اس میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے اس کے جو جہاد کے بعد کے اثرات ہیں ان کو کس انداز سے جو ہے مفید تر بنا دیا ہے، اور اس کے کتنے ہی ایسے احکام ہیں جو کہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہیں.
اور انسانیت کے لیے بہت ساری خیر چننے کے باعث ان میں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو قیدی بنانا اس کا فائدہ کیا ہے، خواتین کو لونڈیاں بنانا یا بچوں کو غلام بنانا ان کے فوائد کیا ہیں، اور معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ کس انداز سے ان کو بالآخر جو ہے وہ فائدے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس پہ ہم آئندہ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ لیکن سر دس میں آپ سے دوبارہ ایک اوور ویو جو ہے وہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امت پر جو ہے وہ مدینہ میں جا کے فرض ہوا، اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین سبق ہمیں ملتا ہے غزوہ بدر میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کے اوپر صحیح طور پر کاربند ہیں، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے ہیں، اور وہ جو ان کی ذاتی جو قوت ہے یعنی استعداد کے حوالے سے وہ بھی ضروری ہے، جیسے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی قوت یعنی استعداد اور قوت جو ہے اس کو اکٹھا کرو اور اس کے لیے تیاری کرو، یہ بات اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر مخالف اور دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے اور آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ جو ہیں وہ اس انداز سے لڑائی پر مجبور ہو جائیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ضرور ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ یہاں پہ جو اسلام کی طرف سے غلامی کا تصور ہے کہ جیسے ہم آج کل بالکل ہی معطل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنے مختلف انداز سے ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں، کہ ایسی کوئی صورت اسلام میں نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔